وہ اتحاد ہے نون لیگ اور باپ کا اتحاد، جس پر پیپلز پارٹی خاصا ریاکٹ بھی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آصف زرداری صاحب کا ایک بیان تھا، وہ کیا تھا وہ سنواتے ہیں آپ کو۔ آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے، ہاں ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو، تو وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا۔ اچھا، یہ تو آصف زرداری صاحب کا سارٹ تھا جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپ کے حوالے سے کافی تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دانیال چودھری صاحب، جب پیپلز پارٹی کی قربت تھی باپ سے تو بڑی تنقید کرتے تھے آپ لوگ، اب اسی باپ سے آپ لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اتحاد بھی آپ انہی کے ساتھ بنا رہے ہیں، آخر کیا ہوا؟ باپ بدل گئی ہے یا پھر آپ لوگوں نے مائنڈ بدل لیا؟ کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ دیکھیں، باپ بھی وہی ہے، یہ تمام جماعتیں بھی وہی ہیں اور ہمارا بیانیہ بھی وہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نظریات کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ہمارا نظریہ بھی وہی ہے، لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے نظریے کو پیچھے چھوڑ کے، اپنے سیاسی نظریے کو پیچھے چھوڑ کے ملک کی بات کر رہے ہیں، ملک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ہم معیشت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی تنقید سے آگے نکل گئے کہ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے۔ یہاں سب ایک زور کی طرف، ایک کی طرف لڑائی لڑے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کو بچانا ہے، اس بحران سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ملک کی مفاد کی خاطر آپ نے جو ہے وہ یہ اتحاد کر لیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، آپ کہیے گا کہ آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ایم کیو ایم کو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم ہمیشہ سے بات کرتی رہی ہے پالیسیز کی۔ ہم نہ تو سیٹ کی بات کر رہے تھے ان سے، اور نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ ہماری بات اسی ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے جو کہ آئینی ترامیم کی بات ہے، اور یہ اس آئینی ترامیم سے براہ راست پیپلز پارٹی کو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں عوام کا ایشو ہے۔ ہم ان کی پالیسیز کو تنقید کر رہے ہیں، ہم نے فرد واحد کو نہیں لیا، ہم تو بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی تنہائیاں، بےتابیاں اور الفت کی متلاشی۔ پیپلز پارٹی جو لاڈلی بننے کی خواہش میں مارے پھر رہی ہے، اور بظاہر اس کے یہ تو سوال بھی ہونا چاہیے جو آپ کے پروگرام کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون ہے جن سے ان کو سورسز مل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی پالیسیز تو اس قدر واہیات ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں، اور یہ جو سیاسی یتیمی، جو اگر لاڈلی بننے کی خواہش ناکامی کے اوپر اگر سیاسی یتیمی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پالیسیز ان کی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا ہو گئی ہے کیا؟ قادر مندوخیل صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ایک بات تو ریحان ہاشمی صاحب نے مان لیا نا کہ وہ خود کسی کی لاڈلی بن گئی ہیں، اور نواز شریف صاحب خود کسی کا لاڈلا بن گیا، تو یہ تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہی کہنا ہے، ہم نہ کسی امپائر کی انگلی کی اشارے کی ضرورت تھی، نہ میں کسی اور چیز کا۔ ہم یہ کہتے ہیں آج الیکشن ہوا ہی نہیں، ابھی 2.25 مہینے باقی ہے۔ الیکشن کمیشن کو خدا رہا یہ جو اعتراضات ہیں ہمارے، اس کو دور کرے اور الیکشن شفاف ہو جائے گا۔ ایسے الیکشن کا کیا فائدہ جو 3 مہینے پہلے اس کے اوپر الزامات ثبوت کے ساتھ لگ رہے؟ کل اگر یہ الیکشن جیت بھی جائے تو کیا فائدہ؟ نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسمبلی میں چلے گی، نہ خاموش محمود بیٹھیں مولوی گے۔ صاحب، کیا کہیں گے آپ یہ جو نون لیگ کے اتحاد ہوتے دیکھ رہے ہیں ان پر؟ دیکھیں، نون لیگ کے اتحاد جو ہو رہا ہے، میرے خیال سے یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے کہ اتحاد کریں، وہ پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے، اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہوگی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پہ اس قدر کیچڑ نہ اچھالیں کہ جب آمنے سامنے بیٹھے تو وہ فیس نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک چیز ہے، پارٹی والوں سے تنقید کریں، فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ لے کے چلائیں گے۔ یہ چاہے بے شک جتنا مرضی باتیں کر لیں، ہم ان کو ساتھ رکھ لیں گے۔ نہیں، دیکھیں نا، وہ چودھری صاحب نے بھی وہی کہا، میں تو ابھی سے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ مل کے ساتھ چلیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ۔